آج آپ کی بارگاہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے۔ اس سردیوں کے موسم میں کپڑے وغیرہ فولڈ کر کے نماز پڑھنا، اس کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کپڑا فولڈ کر کے موڑ کر سمیٹ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہے۔ جو انسان کپڑے کو موڑ کر فولڈ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی نماز کو صحیح طریقے سے دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے وہ نماز۔ مگر اس کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ فقہائے کرام نے ہر صورت کو ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے ایک ضابطۂ شرعیہ ہے، اور وہ ضابطۂ شرعیہ حدیث کی روشنی میں جس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ کپڑے کو موڑ کر فولڈ کر کے نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں کف ثوب، کپڑے کو فولڈ کرنا، موڑنا، اس کی بنیاد پر فقہائے کرام نے فرمایا کہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، مگر یہ اس وقت ہے جبکہ کپڑے کو خلاف معتاد، خلاف وضع موڑا جائے۔ جیسے آپ کی آستین ہے، اس آستین کو کوئی بھی موڑ کر کے اندر کو موڑے یا اوپر کو موڑے، اس انداز میں اس کو پہننے کی عادت اور رواج نہیں ہے، نہ اس کی وضع ایسی ہے، نہ اس کی ساخت بناوٹ ایسی ہے، بلکہ ہم اس کو سیدھا کر کے پہنتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کو موڑتا ہے، چاہے اندر کو موڑے یا باہر کو موڑے، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مکروہ تحریمی تب ہوگی کہ اس عضو کا اطلاق ہوتا یہاں سے کوہنی تک۔ اب اس کا اگر چوتھائی حصہ مڑا تو اس صورت میں کراہت تنزیہی رہے گی، لیکن اگر نصف یا نصف سے زائد اگر کسی نے فولڈ کیا، اس انداز میں نماز پڑھی، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایسے ہی ہمارا آتا پاجامے کو فولڈ کرنا، اب چاہے نیفے کو اوپر سے فولڈ کیا جائے یا اندر سے فولڈ کیا جائے، یا اسی طریقے سے جو پاجامہ ہے اس کا نچلا حصہ چاہے اندر سے فولڈ کیا جائے یا اوپر سے فولڈ کیا جائے، تو یہ بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ یہ خلاف معتاد، خلاف وضع ہوگا۔ اس کی وضع اور بناوٹ اس کی اس طرح نہیں، اس لیے اس طرح سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگی، یہ یاد رکھیں آپ۔ دوسری بات، جو ہمارے سردیوں کا موسم چل رہا ہے، بہت سے لوگ ٹوپے پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، تو ٹوپے کا مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس کے تعلق سے آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز مکروہ تحریمی اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ وہ کپڑا خلاف معتاد ہو، خلاف وضع ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، کوئی خرابی اس میں نہیں آئے گی۔ اب یہ دیکھتے ہیں ہم، یہ ٹوپا جو ہوتا اس کی ایک پٹی سی بن کر کے آتی ہے، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے، بلکہ آپ اس کو اگر کھول کر کے دیکھیں تو اس پر کچھ اگر لکھا ہوا ہوتا تو اگر پورا کھول دیں تو وہ لکھنے میں الٹا آتا، اور اگر اس پٹی کو آپ موڑ لیں گے تو پھر وہ سیدھا آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وضع، اس کی بناوٹ، اس کی ساخت ایسے ہی ہے۔ اب اگر کوئی ٹوپے کو فولڈ کر کے پہنتا ہے تو اس کا رواج بھی ایسا ہی، اس کی ساخت اور بناوٹ بھی ایسی، اس کی وضع بھی ایسے ہی ہے، اور اب عرف میں دیکھیں تو عرف میں بھی ایسا ہی پہنا جاتا، لہذا یہ کف ثوب میں آئے گا ہی نہیں، یہ موڑنے کے حکم میں آئے گا ہی نہیں، لہذا اس طرح سے ٹوپے کو پہن کر کے نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہوگا۔ اسی سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں سوٹر وغیرہ ہاف یا فل پہنے جاتے ہیں تو اس کا جو بارڈر ہوتا، تو کچھ یہ بارڈر جو ہوتے ہیں تو اس کی بھی بناوٹ ایسی ہی ہے، حالانکہ کچھ علماء نے اس میں اختلاف کیا، لیکن اب اکثریت اسی بات کی طرف ہے کہ اس کی بھی بناوٹ ویسی ہی ہے کہ اس کو یوں ہی اس کی وضع ہے، بناوٹ ہے، اور یوں ہی اس کو پہنا بھی جاتا، لہذا یہ کف ثوب میں آئے گا ہی نہیں۔ لہذا اگر کوئی سویٹر کو فولڈ کر کے اگر نماز پڑھتا تو نماز جائز ہوگی، نماز مکروہ تحریمی وغیرہ نہیں ہوگی۔ ہاں، اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھتے چلیں کہ
हमारे बहुत से हजरात जैकेट वगैरह पहनते हैं, सदरी वगैरह पहनते हैं, तो वो उसको खोल लेते हैं नमाज की हालत में। तो इस सूरत में अब ये नमाज पढ़ना के अंदर से कपड़े पहने हुए हैं लेकिन ऊपर से जो सदरी वगैरह है या जैकेट वगैरह है तो उसको खोल दिया, उसके बटन वगैरह खुले हुए हैं, तो इसमें बस इतना कहा जा सकता है कि ये खिलाफ औला है। अल्लाह की बारगाह में हम आए हैं तो अदब के दायरे में खड़े हो, बस खिलाफ अदब कहेंगे इसकी बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हम ये देखते हैं कि अगर हम दुनियावी किसी मुकद्दस बारगाह में जाएं, किसी दुनियावी मनसब वाले के पास जाएं, तो ऐसे जाना हम पसंद नहीं करते, इसका मतलब हमें अच्छा सा वहां नहीं लगता। तो ये तो अल्लाह की बारगाह में जब आ रहे हैं तो यहाँ पर तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं रख पा रहा है तो प्यार और अदब से समझाएं, और ये नहीं कि आप बहुत तेजी के साथ उसके ऊपर हमला आवर हो जाए कि वो नया नया नमाजी था कि पता लगा कि उसके बाद में अगली नमाज में वो गायब ही हो गया। इसलिए इन चीजों पर शिद्दत ना बरती जाए। मुझे उम्मीद है कि जो बातें इसमें मैंने बयान की हैं आपने अच्छे अंदाज में समझ ली होंगी। अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों को समझने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।